اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورہ روم آیات 54 سے 56۔ اللہ الذی، اللہ وہی ہے جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، من ضعف، ناتوانی سے، کمزوری سے، ثم پھر جعل، بنا دیا، من بعد ضعف، کمزوری کے بعد، قوتاً، قوت والا۔ سورہ مبارکہ کے اختتام میں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے اپنی قوت اور صلاحیت، اپنے اسباب و وسائل پر ناز نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور بالآخر پھر انسان نے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کرے کہ کس قدر ناتواں تھا جب اس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، کس قدر کمزور تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کو قوت والا بنا دیا، اسے چلنے پھرنے کی صلاحیت دی، سیکھنے سمجھنے پرکھنے کے لیے عقل دیا، جوانی کی قوت عطا فرمائی۔ تو انسان ان سارے مراحل کو یاد رکھے۔ ثم جعل من بعد قوت، اور پھر قوت کے بعد، ضعفا و شیبا، کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا، کہ بالآخر انسان کی جوانی بھی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، صلاحیتیں طاقتیں پھر سے کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان کمزور ہوتے ہوتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی جوانی کو دوام بخش سکے، اپنی قوت کو برقرار رکھ سکے۔ بڑے بڑے نامور ہوئے، پہلوان ہوئے، لیکن وقت نے انہیں ڈھال دیا۔ تو یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہی پیدا بھی کرتا ہے اور مختلف مراحل سے گزارتا بھی ہے۔ وَهُوَ العلیم، وہ خوب جاننے والا بھی ہے، القدیر، اور قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ تو اللہ ہی کے اختیارات ہیں، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی ہر چیز کا علم اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، کہ اس دنیا میں انسان کو یہ زندگی بڑی طویل محسوس ہوتی ہے، اور عمومی طور انسان اسی دھوکے میں مارا جاتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے۔ لیکن روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا، رب کے ہاں پیشی ہوگی، تو وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی گزار کر آئے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے تو انہیں یہ لگتا تھا کہ گویا مرنا ہی نہیں ہے، اور اگر مر بھی گئے تو حشر و نشر اور یہ طویل مراحل ہیں، پتہ نہیں کب ہوں گے، پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لہٰذا اس خیال سے اس دنیا کی زندگی کو ہم کیوں ضائع کریں۔ لیکن جب روز قیامت اٹھائے جائیں گے تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ وہ سارے مراحل جو دنیا میں گزار کر آئے ہیں پلک جھپکنے سے گزر گئے۔ کذالک، اسی طرح، کانوا یؤفکون، ان کی عقلیں اوندھی ہوتی رہی ہیں، کہ ان لوگوں کو دنیا میں بھی اصل حقائق کا اندازہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ قیامت کے دن بھی انہیں اپنا سارا ماضی ایسے محسوس ہوگا جیسے پلک جھپکنے میں گزر گیا ہو۔
جبکہ دنیا میں رہتے ہوئے ان سارے مراحل سے انہوں نے ایسے آنکھیں چرا رکھی تھیں جیسے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان کی عقلیں دنیا میں بھی ٹیڑھی تھیں، اوندھی ہوئی پڑی تھیں، اصل حقائق سے ناشنا تھے۔ اب روز قیامت بھی ان کی حالت ویسی ہی ہوگی۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، والایمان، اور ایمان عطا ہوا۔ تو اہل علم اور اہل ایمان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی عقلیں دنیا میں بھی سیدھی تھیں، وہ اللہ کی آیات کا علم رکھتے تھے، آخرت پر ان کو یقین تھا۔ اب جب وہ ان کی یہ بدحواسی دیکھیں گے کہ مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو ہم نے کچھ ہی دیر گزاری ہے، تو یہ ان سے کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تحقیق تم رہے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق، الی یوم البعث، حشر کے دن تک۔ کتاب اللہ سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کا وہ دفتر ہے جس میں ساری باتیں اندراج کر دی گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں۔ تو یہ اہل ایمان اہل علم لوگ انہیں بتائیں گے، انہیں ٹوکیں گے کہ تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے تو تم قیامت تک رہے ہو۔ کچھ ٹائم انسان دنیا میں گزارتا ہے اور کچھ عالم برزخ میں گزارے گا، یہ سب اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی کا حوالہ دیتے ہوئے اہل ایمان انہیں تنبیہ کریں گے، فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، پس یہی حشر کا دن ہے، وَلَكِنَّكُمْ، اور لیکن تم، كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تھے کہ یہ حشر کا دن ایک حقیقت تھی، پر تم اسے محض خیال سمجھتے تھے، اسے اہل ایمان کا وہم سمجھتے تھے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار جائیں گے، اپنی زندگی کی قدر و قیمت پہچانتے ہوں گے، انہوں نے یہ زندگی آخرت کے نصب العین کے تحت گزاری ہوگی، انہیں روز محشر میں کوئی بدحواسی نہیں ہوگی۔ ان کا یقین ہوگا کہ جو زندگی کا سفر انہوں نے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ٹائم کے مطابق وہ پورا کیا ہے، اور بالآخر اس سفر کی آخری منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ تو حقیقت حال یہی ہے، سمجھدار وہی ہے جس نے آج اپنے آنے والے کل کی فکر کی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو شرف قبولیت بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذین لا یوقنون۔ سورہ روم آیات 57 سے 60، اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ آیت نمبر 55 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ جس دن قیامت واقع ہوگی، مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اس دن مجرم مختلف بہانے پیش کر رہے ہوں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا ينفع الذین، نہیں فائدہ دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا ہے، معذرتہم، ان کی معذرت، کہ اس دن ہر انسان اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہوگا اور شرمندہ بھی ہوگا، اللہ سے معافیاں بھی مانگ رہا ہوگا، معذرت بھی پیش کر رہا ہوگا، اللہ کو ہر طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن اس دن کسی کی کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے یہ چاہا جائے گا کہ وہ اللہ کو راضی کریں۔ دارالامتحان تو دنیا ہے، یہاں موقع تھا کہ اللہ کو راضی کر کر جاتے، اب وہاں یہ فرصت نہیں دی جائے گی کسی کو۔ اس دن تو چاہ رہے ہوں گے لوگ کہ آج اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی کو لوہے کی سلاخ کی طرح سخت کر دیا جائے گا، جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے۔
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور تحقیق ہم نے پیش کی ہیں لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن، اس قرآن مجید میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال۔ تو جو عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، انسانوں کا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، قیامت کا قائم ہونا ہے، حساب کتاب کا لیا جانا ہے، ساری باتیں بارہا مختلف قسم کی مثالیں پیش کر کے سمجھائی گئی ہیں۔ لیکن جس نے تسلیم نہ کرنا ہو، وہ کسی بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا وَلَئِن جِئْتَهُمْ، اور اگر آپ لے آئیں، بِآیَةٍ، کوئی بھی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان انتم الا مبطلون، کہ نہیں ہو تم لوگ مگر جھوٹے، کہ یہ لوگ کسی صورت میں بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، اگرچہ ان کے من چاہے معجزے ہی کیوں نہ دکھا دیے جائیں، پھر بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ قرآن مجید اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے موجود ہے، لیکن یہ اسے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بار بار کہتے ہیں کہ اسے گھڑ لیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ، مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر جو لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ تو جو لوگ بھی اپنے کانوں کو بند کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، دل کی روشنی سے محروم ہو جائیں، تو پھر ایسے لوگ بالآخر مہر لگا دیے جاتے ہیں، وہ کسی صورت صراط مستقیم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فاصبر، پس آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، ولا یستخفنک الذین، اور آپ کو بے وزن نہ بنانے پائیں، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے۔ استخفاف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہلکا جاننا، کسی کو معمولی سمجھنا، اس کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، کسی کی باتوں کو بے وزن بنانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی اعلیٰ تھی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی نہایت عمدہ، جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر تھی، لیکن یہ بدبخت لوگ ایمان لانے کے بجائے الٹا آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کی باتوں کو بے وزن بنانے کے لیے مختلف ہیلے کرتے، مختلف قسم کی تہمتیں لگائی جاتی۔ تو آپ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ حق پر قائم رہیں، اپنی دعوت پر جمے رہیں، ان کی باتوں سے آپ پر کوئی اثر نہ پڑے، بالآخر ان سب کے قدم اکھڑ جائیں گے اور یہ سب ناکام ہو جائیں گے۔ الحمدللہ، آج سورہ روم اپنی تکمیل کو پہنچی۔ دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کو پڑھنے سننے میں جو بھی ہم سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے درگزر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔